اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات وما تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن دعاؤں کے سلسلے میں آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ المومن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، اس میں سے ایک دعا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دعا جو ہے 3 آیات پر مشتمل ہے، اور کس کی دعا ہے یہ؟ تو پورا ٹیکسٹ اگر دیکھیں تو اس کے شروع میں ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ شروع کا ٹیکسٹ ہے جی، کہ یہ ان لوگوں کی دعا ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا ہے جو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو 3 حصوں میں اس دعا کو ہم تقسیم کرتے ہیں جی۔ پہلا حصہ ہے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ دوسری آیت ہے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انک انت العزیز الحکیم۔ اور تیسری آیت ہے وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم حروف عاطفہ کی مدد سے حصے بناتے ہیں جی، اور ہمیں 3 حروف عاطفہ مل رہے ہیں، ایک فا ہے، 2 واو ہیں، تو 4 حصے بن جائیں گے پہلی آیت کے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، دوسرا ہوگا فاغفر للذین تابوا، تیسرا ہوگا واتبعوا سبیلک، چوتھا اور آخری ہوگا وقهم عذاب الجحیم۔ اب چلتے ہیں جی ایک ایک حصے کو انالائز کرنے کی طرف۔ پہلا حصہ رنگ بتا رہے ہیں آپ کو کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، اور کون سا لفظ جو ہے وہ ضمیر ہے اور ضمیر کی کون سی قسم ہے۔ تو ربنا از اکول ٹو یا ربنا، اور یا ربنا از اکول ٹو فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جس کا جواب ندا وسعت سے شروع ہو رہا ہے۔ وسعت فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو سین اور عین حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب باب سین کے تحت اسے لکھ رہے ہیں وسیع یوسع، اصلی اور تبدیلی کے بعد وسیع یسع ساعتن۔ ایک معنی اس کے ہیں کشادہ ہونا، ان معنی میں یہ لازم ہے، دوسرے معنی ہے کشادہ کرنا، اور ان معنی کے اعتبار سے یہ متعدی ہے۔ تو وسعت یہ متعدی ہے اس لیے کہ آگے اس کا مفعول آ رہا ہے۔ وسعت میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے واحد مذکر حاضر کی، یہ اس کا فاعل ہے، اور کلہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ شیئن ہے۔ کلہ شیئن مرکب اضافی، یہ مفعول بھی بن گیا وسعت فعل کے لیے، اور آگے ہے رحمتن و علمن، رحمتن معطوف علیہ، واو عاطفہ، علمن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر تمییز بن جائے گا۔ یوں وسعت فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب ندا بن جائے گا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے فاغفر للذین تابوا۔ فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، اغفر فعل امر، فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل، غفر یغفر بخش دینا۔ لام جارہ ہے جس کا مجرور الذین اسم موصول ہے، لہٰذا محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور الذین اسم موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے تابو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تابو فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز سیان کلر میں جو نظر آ رہی ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ تابہ یتوبو توبہ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جی،
یوں فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو گیا اغفر فعل کے لیے، اور اغفر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تیسرے حصے کی طرف چلیں، وہ ہے جی واتبعوا سبیلک، واو عاطفہ، اتبعوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا با عین حروف مادہ باب افتعال، اتبع یتبع اتباعا، واو ضمیر سیان کلمے میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر بارز جمع مذکر غائب کی، یہ اس کا فاعل ہے، اور سبیلا کا مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن گیا اتبعوا فعل کے لیے، اور کاف ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر حاضر کی۔ اتبعوا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا تابو والے فعل پر۔ آخری حصہ جو پہلے حصے کا ہے وہ ہے وقہم عذاب الجحیم، واو عاطفہ کی فعل امر فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل، دو مفعول جاتا ہے وقع یقیب، ایک ہے جی ہم جو کہ اصل میں تھا ہم، ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے ہم کو ہم پڑھا گیا، یہ پہلا مفعول ہے ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ ہے عذاب الجحیمی جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ یوں فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ آخر میں دیکھیں گے، ابھی میں انالیسز آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم وقف کی علامت اور حرف عطف کی مدد سے تین حصے بنا لیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا جی ربنا، دوسرا ہوگا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور تیسرا ہوگا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب انالائز کرتے ہیں جی ربنا اسی طرح از اکول ٹو یا ربنا، اور یا ربنا از اکول ٹو فعل فاعل مفعول ندا۔ اب یہ بیچ میں جو آیا ہے یہ جملہ معترضہ کے طور پہ آئے گا۔ دوسرا حصہ جو ہے اس کو انالائز کرتے ہیں جی واو عاطفہ ادخل، ادخل فعل ہے فعل امر ہے، دال خا لام حروف مادہ باب افعال، ادخل یدخل ادخالا داخل کرنا، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی یہ مفعول اول ہے، تو داخل کر انہیں، کہاں داخل کر، آگے آ رہا ہے جناتی، جنات جمع سالم مؤنث ہے، یہاں پہ منصوب استعمال ہوا ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کہ مضاف بن رہا ہے، عدن مضاف الیہ ہے، جناتی عدن مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن گیا ادخل فعل کے لیے۔ آگے آ رہا ہے التی جو کہ اسم الموصول ہے، اور اس میں موصول کون سا ہے، یہ واحد مؤنث کا ہے، اور اس موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے وعدتہم، وعدتہم فعل فاعل مفعول کا مجموعہ ہے، واو عین دال حروف مادہ فعل کے، وعدہ یعدو، وعدتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور ہم جو ہے ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی یہ مفعول ہے۔ وعدتہم فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بنا التی اسم الموصول کے لیے، اور التی اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب صفت بن رہا ہے جنات کی، یوں جنات موصوف اپنی صفت التی وعدتہم سے مل کر مفعول بھی ثانی بن رہا ہے ادخل فعل کے لیے۔ ابھی باقی حصہ جو ہے وہ ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، واو عاطفہ ہے، من اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ہے صلح، صلح فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، من آبائہم جار مجرور ہے جس میں من حرف جر ہے، آبائہم مضاف الیہ مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ صلح کا جو فاعل ہے اس سے حال ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ معرفہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ وہ حال بنتا ہے۔ آگے ہے وَأَزْوَاجِهِمْ، واو عاطفہ ازواجہم مضاف الیہ، اب یہ مضاف الیہ جو ہے یہ عطف ہے آبائہم پہ، یعنی آبائہم جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، ازواجہم معطوف اول ہو جائے گا، وذریاتہم واو عاطفہ اور ذریاتہم یہ معطوف ثانی ہو جائے گا، یوں آبائہم معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے یعنی ازواجہم و ذریاتہم سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر حال بن جائے گا صلاح کے فاعل سے، اور صلاح فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر معطوف بنے گا
کس کا، یعنی اس کا عطف ہم کریں گے ہم ضمیر پر، گویا یہاں پر جو من صلح ہے موصول صلہ، یہ من جو ہے محلن منصوب ہوگا، اور یوں یہ سارا حصہ الحمدللہ جڑ جائے گا۔ اب میں سارا جوڑ کر آپ کو ایک مرتبہ دکھا دیتا ہوں۔ ادخل فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اب چلتے ہیں جی اس حصے کے تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے انک انت العزیز الحکیم۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، جب بھی آئے گا ایک اسم ڈیمانڈ کرے گا، ایک خبر ڈیمانڈ کرے گا، اسم منصوب ہوگا، خبر مرفوع ہوگی، تو کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی، یہ انا کا اسم ہو گیا۔ انتا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر حاضر کی، یہ ضمیر فصل ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ العزیز اور الحکیم ہے، یعنی دو خبریں ہوگی انا کی، اور یوں انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو یوں الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم تیسرے حصے کی طرف، اور تیسرا حصہ جو ہے اس میں ہمیں وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا 3 حصے کر دیں گے ہم تیسرے حصے کے۔ پہلا حصہ ہوگا وَقِّهِمُ السَّيِّئَاتِ، دوسرا ہوگا وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور تیسرا ہوگا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اب جو پہلا حصہ ہے وَقِّهِمُ السَّيِّئَاتِ، اس کو انالائز کرتے ہیں۔ وہ عاطفہ کی اسی طرح فعل با فاعل فعل امر ہے، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل، ہم جو ہے یہ ہم کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مفعول بھی اول ہے، اور ہم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ ہے السیئاتی، یہ منصوب ہے۔ تو فعل امر اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ۔ واو عاطفہ من یہاں پر شرطیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں۔ من شرطیہ، اب من شرطیہ ہم جانتے ہیں یا تو جملے میں مبتدا بنتا ہے یا مفعول بنتا ہے، تو یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی مقدم ہے، تقی فعل مضارع معروف مجزوم ہے، وقع یقی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، السیئاتی مفعول بھی ثانی ہے، یوم اذن یوم ظرف ہے جس کا مضاف الیہ اذن ہے، اور اذن جو ہے یہ اصل میں از تھا جس کا مضاف الیہ محذوف ہے، اور از پر مضاف الیہ محذوف ہونے کی وجہ سے تنوین لگا دی گئی ہے جسے تنوین عوض کہا جاتا ہے۔ یوں یوما ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچیدہ مرکب اضافی بن جاتا ہے، اور یوما ظرف جو ہے متعلق ہو جائے گا فعل کے۔ یوں تقی فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط بن جائے گا، اور جس کا جواب الشرط ہے فقط رحمتہ، فا یہ جزائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، رحمتہ فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، راہا میم حروف مادہ، رحمہ یرحمو رحم کرنا جس کے معنی ہوتے ہیں، تا ضمیر مرفوع متصل بارز واحد مذکر حاضر کی اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی یہ مفعول ہے۔ یوں رحمتہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ کے جواب الشرط بن گیا، یوں شرط اپنے جواب یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا۔ اور جو تیسرا حصہ ہے تیسرے حصے کا وہ ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدا بن جائے گا، ہوا ضمیر مرفوع منفصل یہ ضمیر فصل کہہ کے ہم گزر جائیں گے، اور ذَلِكَ اسم اشارہ کو ہم نے مبتدا بنایا تو اس کی اب خبر چاہیے، خبر آ رہی ہے جی الفوز، الفوز موصوف ہے جس کی صفت ہے العظیم، یوں موصوف اپنی صفت سے مل کے خبر بن رہا ہے ذالک مبتدا کی، اور یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے تو اپنی ورکنگ پوری کر لی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں ربنا منادہ مضاف منصوب، رحمتاً تمییز ہے، ہم نے بھی تمییز بنائی تھی، فا رابطہ لجواب شرط مقدر، یعنی انہوں نے فا کو فصیحہ مانا ہے، یعنی یہ جواب شرط پر داخل ہو رہا ہے جس کی شرط جو ہے وہ محذوف ہے۔ للذین متعلق بھی اغفر فعل کے ہے، اور عذاب جو ہے مفعول بھی ثانی منصوب ہے۔ جملوں کا اعراب دیکھیں تو بتا رہے ہیں کہ جملۃ النداء و جوابہ فی محل نصب مقول القول لقول مقدر، جملہ وسیطہ لا محل لها جواب النداء، جملہ اغفر فی محل جزم جواب الشرط مقدر ای ان وسعت رحمتک کل شیء فاغفر للذین تابوا،
جملہ تابو لا محل لا صلۃ الموصول الذین الثالث، جملہ اتبعوا لا محل لا معطوف لا جملہ الصلہ، اور جملہ کیہم معطوف لا جملہ اغفر۔ اس کے بعد واو کو عاطفہ قرار دے رہے ہیں، ربنا پہلے ربنا کی طرح بتا رہے ہیں، التی موصول فی محل نصب نعت ہے لجنات، جنات کے لیے، من اس میں موصول محلن منصوب، اور یہ عطف ہو جائے گا مفعول کی ضمیر پر ادخلہم میں یا واتہم میں، من آبائہم متعلق بحال، من فاعل صلح، انت ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدا، اور اس کی خبر ہے العزیز، اور جملہ النداء لا محل لا اعتراضیہ، جملہ ادخلہم فی محل جزم معطوف علی جملہ اغفر، جملہ واتہم لا محل لا صلۃ الموصول التی، جملہ صلح لا محل لا صلۃ الموصول من، جملہ انک انت العزیز لا محل لا تعلیل للاسترحام، اور جملہ انت العزیز فی محل رفع خبر انا۔ اس کے بعد واو عاطفہ اور دوسری واو کو استئنافیہ بتا رہے ہیں، من اسم شرط جازم فی محل نصب مفعول بھی، عاملہ تقی، یومئذ ظرف متعلق تقی فعل کے، اور تنوین بتا رہے ہیں اس میں یہ ایک جملے کے عوض آئی ہوئی ہے، فا رابطہ لجواب الشرط ہے، قد حرف تحقیق، واو استنافیہ، ہوا ضمیر فصل، اور جملوں کا اعراب کیہم الثانیہ فی محل جزم معطوف علی جملہ اغفر، جملہ تقی لا محل لا استنافیہ، جملہ رحمتا فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفا، اور جملہ ذالکا لا محل لہا استنافیہ۔ تو الحمدللہ جی، ایک طویل دعا تھی، بڑی خوبصورت دعا تھی، فرشتوں کی دعا تھی ایمان والوں کے لیے، بہت پیاری دعا تھی۔ گرامیٹیکلی ہم نے انالائز کر لیا اس کو، اب اس دعا کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس دعا کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے، ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا و علما، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں، انکا انت العزیز الحکیم، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو الحمدللہ جی، ایک طویل دعا تھی جو آج کے لیکچر میں ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے، امید ہے آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، اور بڑی پیاری دعا ہے، ہم بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ایک نئی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔